الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال حب أبي بكر وعمر ایمان وبغضها کفر. میرے محترم سامعین، اس مہینہ یعنی جمادی الاخری کی 22 اور بعض روایات کے مطابق 21 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اور یہ سن 13 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد خلیفہ ثانی حق و باطل کے لیے ننگی تلوار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا آغاز ہوا۔ میرے محترم دوستو، سیدنا صدیق اکبر صحیح معنی میں عاشق رسول، محب رسول اور جانثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کے حالات اور سیرت کا مطالعہ کر کے آج ہم اپنی محبت عشق رسول کو پرکھیں کہ کیا واقعی آج کی محبت سیدنا صدیق اکبر کے حالات اور آپ کی محبت کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتی ہے یا نہیں۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قائم فرمایا آپ نے کہ دنیا آپ کی محبت کی، آپ کے عشق کی مثالیں دیتی ہے۔ میرے محترم دوستو، حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور حضرت فاروق اعظم کے بارے میں اتنا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ ابن عساکر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، فرمایا: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حب ابی بکر وعمر ایمان وبغضها کفر۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ کفر کی علامت ہے۔ اللہ اکبر! اس قدر حضور نے فرمایا کہ ان سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا یہ کفر ہے۔ فراست صدیقی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مسجد نبوی کے منبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے مرض وفات میں ایک دن اپنے حجرہ سے نکل کر مسجد نبوی میں تشریف لائے، جہاں ہم پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے سر مبارک پر کپڑا باندھ رکھا تھا، جیسا کہ درد سر کا مریض اپنے سر کو باندھے رکھتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام منبر کی طرف چلے اور اس پر کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ ہم بھی آگے بڑھ کر آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا: قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس وقت اپنی جگہ یعنی اس منبر پر کھڑا ہوا حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا: ایک بندہ ہے
جس کے سامنے فانی دنیا اور دنیا کی فانی بہاریں، رونقیں اور اس کی چمکیں پیش کی گئیں، لیکن اس نے مٹ جانے والی دنیا پر آخرت کی کبھی نہ مٹنے والی نعمتوں کو ترجیح اور فوقیت دی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس ارشاد گرامی کے رمز کو سوائے ابو بکر کے کوئی نہ سمجھ سکا، چنانچہ زبان رسالت سے یہ الفاظ سن کر ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رونے لگے، پھر بولے، نہیں یا رسول اللہ، نہیں، ایسی غمناک بات نہ فرمائیے، ہم اپنے باپوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنی اولادوں کو آپ پر صدقہ کر دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے اتر کر تشریف لے گئے اور اس وقت تک پھر کبھی اس ممبر پر کھڑے نہ ہوئے، یعنی اس دن آپ کا ممبر پر کھڑا ہونا آخری کھڑا ہونا تھا۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ابو بکر صدیق کی فہم اور ادراک کا کمال تھا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد سنتے ہی تاڑ لیا کہ ذات رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی و مفارقت کا وقت قریب آ گیا ہے اور ہمارے درمیان آپ چند ہی دنوں کے مہمان ہیں۔ انہوں نے یہ حقیقت یا تو آپ کی شدید علالت کے قرینہ سے پہچانی تھی، یا انہوں نے اس گہرائی میں جا کر ارشاد گرامی کے رمز کو تلاش کیا کہ دنیا کی عزت اور پربہار نعمتوں سے منہ موڑ لینا اور آخرت کی ابدی حقیقتوں کو برضا و رغبت اختیار کر لینا وہ وصف ہے جو صرف اللہ کے نیک ترین مقرب ترین بندوں کے مقام تسلیم و رضا اور قرب کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جنہوں نے امت کو انتہائی نازک حالات میں سہارا دیا۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد قریب تھا کہ امت میں بڑا اختلاف ہو جائے، بعض صحابہ تو حضور کی وفات بھی تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام کی تدفین کا مسئلہ آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ مسائل بڑی بخوبی سے نمٹائے۔ پھر اس کے بعد ارتداد کے فتنوں نے سر اٹھایا تو صدیق اکبر نے ان کے خلاف جہاد کر کے ان فتنوں کی سرکوبی کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ کی تدفین کے بارے میں صحابہ کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہوا تو ابو بکر نے فرمایا، میں اس مسئلہ میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات اور آپ کا ارشاد سنا۔ آپ نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ہر نبی کی روح اس جگہ قبض کرتا ہے جہاں وہ نبی دفن ہونا پسند کرتا ہے، لہذا آن حضرت کو اس جگہ دفن کرنا چاہیے جہاں آپ بستر پر تھے، جہاں آپ کی وفات ہوئی۔ صحابہ کے درمیان اختلاف رائے ہوا، بعض رات کا کہنا یہ تھا کہ آپ کی تدفین جنت البقیع میں کی جائے، بعض کی رائے یہ تھی کہ آپ کی تدفین بیت المقدس میں کرنی چاہیے کیونکہ اکثر انبیاء کی تدفین وہیں ہے، یا یہ کہ سرے سے دفن کرنے ہی کے بارے میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا، آپ کو دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو چنانچہ ایک اور روایت میں یوں بھی آیا کہ اس موقع پر صحابہ نے حضرت ابو بکر سے رجوع کیا اور ان سے پوچھا، اے صاحب رسول، اے دوست رسول، اے صدیق، رسول اکرم کو دفن کیا جائے یا نہیں؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا، اسی جگہ دفن کیا جائے جہاں اللہ نے آپ کی روح مبارک کو قبض کیا ہے، وہ پاک و طاہر جگہ ہے، وہ مبارک جگہ ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ ابو بکر جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اسی طرح حجرہ عائشہ میں جہاں آپ کی وفات ہوئی آپ کو وہاں پہ دفن کیا گیا۔ میرے محترم دوستو، حجرہ عائشہ صدیقہ میں حضور کی قبر اطہر بنی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر بھی سچے ہیں اور اس کا حجرہ اور اس کی بیٹی اماں عائشہ کا حجرہ بھی پاک ہے، وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے، حضور کی قبر اطہر بنی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر پکے سچے عاشق رسول تھے، ان کی صاحبزادی عائشہ صدیقہ بھی حضور کی وفادار اور جان نثار بیوی تھی، اس لیے اللہ نے ہمیشہ کا ساتھ جوڑ دیا۔ قیامت تک حضرت عائشہ کے حجرہ کا ذکر بھی ہوگا، حضرت عائشہ کا ذکر بھی ہوگا، حضور علیہ السلام کا ذکر بھی ہوگا، حضرت ابو بکر کے مزار کے ساتھی ہونے کا ذکر بھی ہوگا۔ مخالفین روافض کہاں تک ان کو دور کریں گے، کہاں تک تبرہ بازی کر کے اپنے ایمان کو ضائع کریں گے؟
اللہ نے مسلمانوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرما دیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ مسلمانوں کو محفوظ رکھیں گے۔ جاننا یہ بات ہے، یہ چاہیے کہ صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ کیسا ہے، تو اس کے بارے میں مظاہر حق کے اندر یعنی جو مشکات شریف کی شرح ہے وہاں پہ لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا یہ حرام ہے، اکبر فواحش یعنی سخت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ ہمارا اور جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ جو کوئی صحابہ کو برا کہے، جو کوئی صحابہ پہ سب و شتم کرے، اس کو سزا دی جائے۔ بعد میں سے تو یہ کہا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور یہ مالکیہ کا مذہب بھی ہے کہ جو صحابہ پہ سب و شتم کرے اس کو قتل کیا جائے۔ بعد ہمارے علماء نے صراحت کی ہے کہ جو شخص شیخین یعنی ابو بکر و عمر کو برا کہے وہ واجب القتل ہے، لیکن یہ کام اسلامی اور شرعی حکومت کر سکتی ہے۔ اپنے طور پر کسی مسلمان کو، کسی انسان کو اس کا اختیار نہیں کہ کسی نے صحابہ کو برا بھلا کہا تو وہ تلوار اٹھا کر ان کی گردن اڑا دے، وہ بندوق اٹھا کر ان کو گولی کا نشانہ بنا دے۔ یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید کے اندر فضیلت صدیق اکبر یوں بھی بیان ہوئی، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اسی طرح اس کے علاوہ سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت، آپ کی شان، آپ کی عظمت قرآن مجید نے سورۃ الاعلیٰ کے اندر، سورۃ اللیل کے اندر اس طرح بیان فرمائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اس کا ترجمہ بھی سمجھ لیجئے کہ دوزخ سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو اپنا مال اس غرض سے دیتا ہوگا کہ گناہوں سے پاک ہو جائے، سوائے اپنے عالی شان پروردگار رب کی رضا جوئی کے اس کے ذمے کسی کا احسان نہ تھا۔ اس کا بدلہ اتارنا مقصود ہوتا اور یہ شخص عن قریب خوش ہو جائے گا، یعنی آخرت میں ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی کہ جن کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستو، سیدنا صدیق اکبر کی شان میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیتوں کا شان نزول حضرت ابو بکر کا واقعہ ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ کی رضا جوئی کے لیے بڑی مقدار میں اپنا مال خرچ کر کے حضرت بلال حبشی دوسرے حضرات کو کافروں سے خرید کر ان کے چنگل سے آزاد کروا کر انہیں آزاد کر دیا۔ پس جس شخص کو اللہ نے بڑا پرہیزگار کہا وہ رحمت رضوان کا مستحق ہوگا، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ علامہ ابن عساکر نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ روایت نقل کی کہ حضور نے فرمایا ابو بکر سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے، ان سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، ان سے بغض رکھنے والا اس کا تعلق ایمان والوں سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر کی فضیلت میں ایک اور حدیث میں بیان کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی شخص نہیں جس نے ہمیں کچھ دیا ہو یا ہماری امداد کی ہو اور ہم نے اس کا جوں کا توں یا اس سے بھی زیادہ بدلہ اس کو نہ دے دیا ہو سوائے ابو بکر کے۔ یہ حقیقت ہے کہ ابو بکر نے ہمارے ساتھ عطا و امداد کا جو عظیم سلوک کیا، اس کا بدلہ یعنی کامل بدلہ قیامت کے دن رب تعالی ہی ان کو عطا فرمائیں گے۔ کسی شخص کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل، اپنا جانی دوست بناتا تو یقیناً ابو بکر کو خلیل بناتا۔ یاد رکھو تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کو حقیقی دوست نہیں رکھتے۔ اگر کوئی دوست رکھتے تو ابو بکر صدیق کو رکھتے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، فقال انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا۔ صدیق کو عتیق کا لقب ملا، تم دوزخ کی آگ سے آزاد ہو اللہ کی طرف سے۔ اسی دن سے ان کا نام عتیق پڑ گیا کہ اللہ نے ان کو دوزخ سے آزاد کر دیا، یعنی ابو بکر دوزخ سے آزاد ہیں۔ دوسرا معنی عتیق کا حسن و جمال ہوتا ہے، شرافت ہوتا ہے، نجابت ہوتا ہے، صاحب خیر کے ہوتا ہے، اور یہ تمام خوبیاں حضرت ابو بکر صدیق میں موجود تھیں۔ اللہ نے ان کو یہ تمام خوبیاں، تمام صفات عطا کی تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جو زمین سے برآمد ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جب تمام خلقت اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں آئے گی تو سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، اور اپنی قبر سے اٹھنے سے یعنی سب سے پہلا شخص میں ہوں گا، میرے بعد ابو بکر ہوگا، یہ حضور کی حدیث ہے، اور ان کے بعد عمر ہوگا۔ اپنی اپنی قبروں سے یہ دونوں اٹھیں گے، پھر میں بقیع قبرستان کے مدفونوں کے پاس آؤں گا، ان کو قبروں سے اٹھا کر میرے ساتھ جمع کیا جائے گا، اور پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا تاں کہ مجھے حرمین یعنی اہل مکہ اور اہل مدینہ کے درمیان حشر میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ تمام باتیں آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں، قرآن و حدیث کا حصہ ہیں، اور محمد کے غلاموں میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور پھر انہوں نے جنت کا دروازہ دکھلایا جس سے میری امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو بکر نے یہ اشارہ سن کر عرض کہ یا رسول اللہ، میرے دل میں یہ حسرت بھری خواہش مچل رہی ہے کہ کاش اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی جنت کا دروازہ دیکھنا نصیب ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر آگاہ رہو کہ میری امت میں سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان میں سب سے پہلے شخص تم ہی ہوگے جو جنت میں جانے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس قدر اللہ نے آپ کو اعزاز بخشا، اللہ نے آپ کو مقام بخشا، اور یہ سارا کا سارا مقام اسلام کی وجہ سے، حضور پر ایمان کی وجہ سے، حضور پر جان نچھاور کرنے کی وجہ سے اللہ نے عطا کیا۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں صحابہ جیسی زندگیاں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ان جیسے حالات اور ان جیسے اعمال نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔